یونیورسٹیز قائم ہو رہی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، بڑے بڑے پروفیسر پیدا ہو رہے ہیں، سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں، ضرورت ہے اس کی، لیکن جو تعلیم قرآن کے سائے میں ہو، جس تعلیم پر رحمت للعالمین کا سایہ ہو، جس تعلیم میں غوث و خواجہ کی عظمت نظر آئے، جس تعلیم میں سرکار فضل الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان نظر آئے، وہ اصل سے تعلیم. آج امریکہ بہت پڑھا لکھا، انگلینڈ بہت پڑھا لکھا، پورا یورپ پڑھا لکھا نظر آ رہا ہے، لیکن ان کی تعلیم میں بربریت اور ظلم نہیں ہو رہا. وہ تعلیم جو انسانیت سے دور کر دے وہ تعلیم نہیں ہے، وہ تعلیم جو زندگیوں کو ختم کرے وہ تعلیم نہیں ہے، وہ تعلیم جو انسانیت کو تب توڑ دے وہ تعلیم نہیں ہے، وہ تعلیم جو ماں باپ کے احترام سے دوری کرا دے وہ تعلیم نہیں ہے، وہ تعلیم جو بزرگوں کی عزت کرنے پر روکے وہ تعلیم نہیں ہے، وہ تعلیم جو اپنے ماں باپ کو بوڑھے باپ کو لے جا کر اولڈ پیپل ہاؤس میں لے جا کے جھڑا کرا دے وہ تعلیم نہیں ہے، بلکہ وہ تعلیم وہ ہے کہ اگر بچوں کے دادا اس حالت میں بھی اسٹیج پر نظر آئے تو یہ تعلیم بہترین نظر آ رہی ہے کہ انہیں بھی لایا جائے، ان کی بھی دعائیں لیے جائے، ماموں کھڑا ہو، چچا کھڑے ہو، باپ کھڑے ہو، ماؤں کی دعائیں لی جائے. یہ تعلیم دراصل صرف اور صرف ایک بہت بڑا احاطہ ہے، اس احاطے کا نام اسلام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی دی ہوئی تعلیم، اس تعلیم کی ضرورت ہے. یہ ازدواجی زندگی تو سب گزار رہے ہیں. انگلینڈ میں تو امریکہ میں جس ملک میں رہتا وہاں تو صرف زندگی گزر رہی ہے، ازدواجی ہے کہ نہیں ہے سمجھ ہی میں نہیں آتا. لیکن ہمارے وہاں سنت پہ عمل ہوتا، ہمارے وہاں احترام ہے، ہمارے وہاں شوہر کا احترام ہے، ہمارے وہاں بیوی کا احترام ہے، ہمارے وہاں ماں کا احترام ہے، ہمارے وہاں باپ کا احترام ہے، ہمارے وہاں بچوں سے شفقت ہے. یہ ساری تربیتیں، یہ طریقہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ساتھ. میرے دوستو، یہ نکاح کا جو ابھی رسم ادا کی جائے گی چند منٹ کی ہوتی ہے، لیکن یہ چند منٹ کی نہیں ہے، یہ سنت کی ادائیگی بھی اور عبادت بھی، یہ عبادت بھی ہے. اور دو جوڑوں کو ملانا اور آگے نسل کا اضافہ کرانا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے پہ مسکراہٹ دینے کا ہمارا منشور، ہماری آئیڈیالوجی جو قدم دین کے ساتھ اٹھتا ہے وہ قدم ہمیشہ آگے بڑھتا ہے، اور ہمارے چہرے پر وہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے جو گنبد خضرا تک ہے. دوستو، یہ موقع تو نہیں ہے کہ خطاب کیا جائے، لیکن میں اپنی طرف سے تمام مشائخین کی طرف سے ایک پیغام دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ دو میاں بیوی کا ایک ساتھ ہونا نہیں ہے، بلکہ دو خاندانوں کا ایک ساتھ. یہ دو کی محبت نہیں ہے بلکہ دو خاندان کی محبت ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاندان کی محبت کو سلامت رکھے، ان کی زندگیوں کو شاندار زندگی بنائے، ان کی زندگیوں کو خوبصورت زندگی بنائے، مسرتوں اور شادمانیوں کے ساتھ زندگی گزارے، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ جس گھر میں بچی جا رہی ہے وہاں جو بزرگ ہے وہ ان کے ماں باپ ہے، اور جس گھر میں بیٹا آ رہا ہے جہاں سے لے جا رہا ہے اس گھر میں جو بزرگ ہے وہ ان کے ماں باپ ہیں. ہر ایک کا احترام کر کے جب چلا جاتا ہے تو خوبصورت گھر بنتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی سے کسی بات سے ناپسندی کا اظہار کرتا ہے، یہ کم کر دے، بلکہ کوشش کرے کہ میری بیوی کے اندر اچھی بات کیا ہے، اس اچھی بات پر توجہ دے کے اگر آگے بڑھے گا تو خوبصورت گھر نظر آئے گا. خوبصورت گھر بنانے کی ضرورت ہے، خوبصورت معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے. جب ایک خوبصورت اسلامی معاشرہ بنتا ہے تبھی ہماری ترقی ہوتی ہے، ہماری کامیابی ہے. پیسے داگینے ڈالر تو آتے جاتے رہتے ہیں، کچھ رہ جائیں گے. ایک اچھا انسان، ایک اچھا معاشرہ بننا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب اس تقریب میں شریک ہو کر سب کو دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مالک و مولا ہر ایک کو اپنے اپنے حق اور
اور اپنے اپنے رزق میں عطا فرما، مالک مولا جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے قرض سے صبح خوشی عطا فرما، سب کی سلامتی ہو، سب کی سلامتی ہو، سب کی سلامتی ہو، وما علینا الا البلاغ۔